عثمان ابن مغیرہ کہتا ہے کہ 40 ہجری کے ماہ مبارک رمضان کا جب آغاز ہوا تو حضرت علی علیہ السلام اس مہینے کی ہر رات ایک الگ جگہ افطاری فرماتے تھے۔ کبھی امام حسن علیہ السلام کے گھر، کبھی امام حسین علیہ السلام کے گھر، اور کبھی ابن عباس کے ہاں، اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے، اور فرماتے تھے خدا کے حکم کا وقت آن پہنچا ہے اور میں چاہتا ہوں بھوکا رہوں، اور حکم الہی کے لیے 1 یا 2 راتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی 13 تاریخ کو حضرت علی علیہ السلام مسجد میں خطاب فرما رہے تھے۔ اچانک ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا، بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ امام حسن نے عرض کیا 13 دن گزر چکے ہیں۔ پھر دوسرے فرزند امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا، فرزند کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا 17 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ وقت قریب آ گیا ہے جب میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو۔ حضرت ام کلثوم بنت امیر المومنین علیہ السلام فرماتی ہے، 19 رمضان کی رات افطاری کے لیے میں نے 2 جو کی روٹیاں، 1 پیالہ دودھ اور کچھ نمک ایک تشت پر رکھ کر آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب افطار کے لیے تشریف لائے اور افطاری کے سامان کو دیکھا تو اپنے سر کو ہلانے لگے اور رونے لگے اور فرمایا، بیٹی جان تمہاری جیسی حرکت کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے نہیں کرتی۔ میں نے کہا، بابا جان کیا ہوا ہے؟ فرمایا، تم میرے لیے افطاری میں روٹی کے علاوہ 2 قسم کی سالن لائی ہو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن حساب کتاب میں مبتلا ہو جاؤں؟ میں اپنے بھائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں اور فقط ایک سالن پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے سامنے بھی کبھی 2 قسم کے سالن نہیں رکھے گئے حتیٰ کہ وفات پا گئے۔ میں اس وقت تک اس کھانے سے نہیں کھاؤں گا جب تک ایک سالن اٹھ نہ جائے۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے دودھ کو اٹھا لیا اور آپ علیہ السلام نے روٹی اور نمک کے ساتھ افطاری فرمائی۔ ابن شہر آشوب حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام 19 رمضان کی رات کو بالکل نہیں سوئے۔ یہ رات دوسری راتوں سے فرق کرتی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام کے احوال بھی آج کی رات دوسری راتوں سے فرق کرتے تھے۔ اس رات امام باہر صحن میں آتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور مجھ سے بھی جھوٹ نہیں بولا گیا، آج کی رات وہی وعدے کی رات ہے۔ جب مسجد جانے کے لیے گھر سے باہر نکلے اس وقت آپ علیہ السلام چند اشعار پڑھ رہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے راستہ کھلا رکھو، قسم ہے خدا کی اس نے ایک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی۔ جب فجر کا وقت ہوا تو ابن تیہ نے نماز کے لیے آواز دی۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور مسجد کی طرف حرکت کی نیت کی تھی کہ بتوں نے آپ علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا اور فریاد شروع کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، یہ بھی رونے اور فریاد کرنے والوں کے پیچھے فریاد کرنے والی ہیں۔ دروازے پر لوہے کی کیل میں آپ علیہ السلام کی کمر کا پٹا پھنس گیا۔ امام علیہ السلام نے کمر کو صحیح طرح کسا اور فرمایا، اے علی، اپنی کمر کو موت کے لیے صحیح طریقے سے باندھ، کیونکہ موت سے تیری ملاقات قریب ہے، اور جب موت تیری طرف آئے تو فریاد مت کرنا۔